کھانے پینے پھلوں والے ثمرات باغات تھے، ان کی جگہ جھاڑیاں اور کانٹے، جنگل، وبائیں اور نقصان پہنچانے والی چیزیں ہو گئیں۔ یعنی باغ تو تھے مگر نقصان والے، وہ پہلے جیسے باغ نہ تھے، پہلے جیسا پانی نہ تھا۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ہم نے انہیں اس کا بدلہ دیا جو انہوں نے ناشکری کی، اور ہم یہ بدلہ نہیں دیتے مگر اسی کو جو بہت ناشکرا ہو۔ اور ہم نے ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی نظر آنے والی بستیاں بنا دیں، اور ان میں چلنے کا اندازہ مقرر کر دیا، راتوں اور دنوں کو بے خوف ہو کر ان میں چلو۔ مراد یمن سے شام تک سڑک کے کنارے مسلسل بستیاں تھیں، دن میں معاش، راتوں میں بے خوف سفر اللہ نے ان میں ممکن مقدر کیا تھا۔ فقالو، تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے۔ ایڈونچر کے نام پر اپنے جان مال کو، وقت کو اور وسائل کو ضائع کرنا یہ ناشکری ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ کیا، یہ بستیاں ہی بستیاں، امن ہی امن، کوئی چیلنجنگ ہو، کوئی خطروں کا کھلاڑی بنے۔ اسلام میں اس کی مذمت ہے۔ گزشتہ قوموں نے بھی یہ کام کیے اور ہلاک ہوئے۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، تو ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہر طرح ٹکڑے ٹکڑے کرنا، بلا شبہ اس میں ہر بہت صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ، اور بلا شبہ یقیناً ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچا کر دکھایا، تو مومنوں کے ایک گروہ کے سوا وہ سب اس کے پیچھے چل پڑے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ، اور اس کا ان پر کوئی غلبہ نہ تھا مگر تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس سے جو اس کے بارے میں شک میں ہے، اور تیرا رب ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے۔ قل، کہہ دے، پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا گمان کر رکھا ہے، وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر کے مالک ہیں اور نہ زمین میں، اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے، اور نہ سفارش اس کے ہاں نفع دیتی ہے مگر جس کے لیے وہ اجازت دے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں حق فرمایا، اور وہی سب سے بلند بہت بڑا ہے۔ کہہ، من یرزقکم من السماوات والارض، قل اللہ، اور بے شک ہم یا تم ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ کہہ دے، نہ تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو ہم نے جرم کیا، اور نہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم کرتے ہو۔ کہہ، ہم سب کو ہمارا رب جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور وہی خوب فیصلہ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کہہ دے، مجھے وہ لوگ دکھاؤ جنہیں تم نے شریک بنا کر اس کے ساتھ ملایا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ وہی اللہ سب پر غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہہ، تمہارے لیے ایک دن کا طے شدہ وعدہ ہے جس سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے رہو گے اور نہ آگے بڑھو گے۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، ہم ہرگز نہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس پر جو اس سے پہلے ہے، اور کاش تو دیکھے جب یہ ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے کیے ہوئے ہوں گے، ان میں سے ایک دوسرے کی بات رد کر رہا ہوگا۔ جو لوگ کمزور سمجھے گئے تھے ان لوگوں سے جو بڑے بنے تھے کہہ رہے ہوں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لانے والے ہوتے، یعنی اپنے گناہوں کا ایک دوسرے پر ملبہ ڈالیں گے۔ وہ لوگ جو بڑے بنے تھے ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے گئے تھے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آئی، بلکہ تم مجرم تھے۔ اور وہ لوگ جو کمزور سمجھے گئے ان لوگوں سے جو بڑے بنے تھے کہیں گے بلکہ تمہاری رات اور دن کی چال بازی نے ہمیں روکا، جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے لیے شریک ٹھہرائیں، اور وہ ندامت کو چھپائیں گے جب عذاب دیکھیں گے، اور ہم ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا توق ڈال دیں گے، انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا بے شک ہم اس چیز کے جو دے کر تم بھیجے گئے ہو منکر ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہم اموال و اولاد میں زیادہ ہیں اور ہم ہرگز عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں۔ کہہ دے، بے شک میرا رب رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور نہ تمہارے مال ایسے ہیں اور نہ تمہاری اولاد جو تمہیں ہمارے ہاں قرب میں نزدیک کر دیں، مگر جو شخص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے دگنا بدلہ ہے اس کے عوض جو انہوں نے عمل کیا، اور وہ بالا خانوں میں بے خوف ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں کوشش کرتے ہیں اس حال میں کہ نیچا دکھانے والے ہیں،
وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مال اولاد رب کی قربت کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے جب اسی کی راہ میں لگا دی جائے۔ کہہ دے بے شک میرا رب رزق فراخ کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اور اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے، اور تم جو بھی چیز خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور دیتا ہے، اور وہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ اللہ کی راہ میں دیے گئے کا بدلہ دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے، تو پھر کیوں نہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کیا جائے۔ بلکہ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی چیز اللہ سے نیو اور اچھی لینی ہو وہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ اور بخاری کے حوالے سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز زمین میں 2 فرشتے اترتے ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ خرچ کرنے والے کو اچھا دے اور زیادہ دے، اللہم آتی منفقا خلفا، اور اسی طرح بد دعا بھی کرتے ہیں، اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ روکنے والے کا مال تباہ کر دے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے سبحانکا، تو پاک ہے، تو ہمارا دوست ہے، نہ کہ وہ، بلکہ وہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے اکثر انہی پر ایمان رکھنے والے تھے۔ سو آج تمہارا کوئی کسی کے لیے نہ نفع کا مالک ہے اور نہ نقصان کا، اور ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے ظلم کیا چکھو اس آگ کا عذاب جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ نہیں ہے مگر ایک آدمی جو چاہتا ہے کہ تمہیں اس سے روک دے جس کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے تھے، اور کہتے ہیں یہ نہیں ہے مگر ایک گھڑا ہوا جھوٹ۔ اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا حق کے بارے میں کہا جب وہ ان کے پاس آیا یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو۔ دیکھا جائے تو وہ خود جھوٹے ہیں، اپنی ایک بات پر بھی قائم نہیں رہتے، کبھی جھوٹ کہتے ہیں، کبھی فراڈ کہتے ہیں، کبھی جادو کہتے ہیں، کبھی شاعری کہتے ہیں، حالانکہ ہم نے نہ انہیں کوئی کتابیں دی جنہیں وہ پڑھتے ہوں، اور نہ ان کی طرف تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا بھیجا، یعنی کوئی دلیل نہیں ہے، خود ہی سے یہ باتیں گھڑتے جاتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، اور یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے انہیں دیا تھا، بس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب کیسا تھا۔ کہہ دے میں تو تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے 2 اور ایک ایک کر کے کھڑے ہو جاؤ، پھر خوب غور کرو کہ تمہارے ساتھی میں جنون کی کون سی چیز ہے، یعنی مل کر یا اکیلے اکیلے کوئی ثبوت تو لاؤ، وہ تو ایک شدید عذاب سے پہلے محض تمہیں ڈرانے والا ہی ہے۔ کہہ میں نے تم سے جو بھی اجرت مانگی ہے تو وہ تمہاری ہوئی، میری اجرت تو اللہ ہی پر ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کہہ بے شک میرا رب دل میں حق ڈالتا ہے، یعنی نیکی کا خیال اللہ ڈالتا ہے اور توفیق بھی وہی دیتا ہے، انسان اپنی کوشش سے اجر پاتا ہے۔ کہہ دے حق آ گیا اور باطل نہ پہلی دفعہ کچھ کرتا ہے اور نہ دوبارہ کرتا ہے۔ کہہ دے اگر میں گمراہ ہوا تو اپنی جان ہی پر گمراہ ہوں گا، اور اگر میں نے ہدایت پائی تو اسی کی وجہ سے جو میرا رب میری طرف وہی بھیجتا ہے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا قریب ہے۔ اور کاش تو دیکھے جب وہ گھبرا جائیں گے پھر بچ نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، اور وہ قریب جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے، اور وہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لے آئے، اور ان کے لیے دور جگہ سے ایمان کو حاصل کرنا کیسے ممکن ہے، حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے اس سے انکار کر چکے ہیں، اور وہ بہت دور جگہ سے بن دیکھے نشانے پر پھینکتے رہے، یعنی جب کام کرنے کا موقع تھا اس وقت کام کیا نہیں، اب جب وقت نہیں تو کرنا چاہیں کوئی فائدہ نہیں۔ وَحِیلَ بَیْنَہُمْ، اور ان کے درمیان اور ان چیزوں کے درمیان جن کی وہ خواہش کریں گے رکاوٹ ڈال دی جائے گی، جیسا کہ اس سے پہلے ان جیسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا، یقیناً وہ ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے جو بے چین رکھنے والا تھا۔ سورت مکمل ہوئی۔ سورۃ فاطر یہ مکی سورت ہے، اس کی بھی پہلی 2 آیات حمد و ثنا پر مشتمل ہیں۔ سورت کا نام فاطر، فطر یفطر فطرن، نئے سرے سے پیدا کرنا، پھاڑنا۔ سورت کی ابتدا اس دعوے کے ساتھ ہوئی کہ تمام خوبیوں اور سب تعریف کا حقدار وہ اللہ ہے جو فاطر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض، سب تعریف اللہ کے لیے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جو 2 اور 3 اور 4 پروں والے ہیں، اور وہ مخلوق کی بناوٹ میں جو چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ تمام مخلوقات میں سے بھی اور فرشتوں میں یعنی اس سے زیادہ بھی پر والے ہیں، جیسا کہ جبریل کے بارے میں بھی صحیح حدیث میں ثابت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس، جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے کسی بھی رحمت میں سے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں،
اور جو بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ کہاں ہے وہ جو رشتہ داروں کی بندشوں کو، دشمن کی باندھی ہوئی گرہوں کو بزرگوں سے اور فوت شدگان سے کھلوانے جاتے ہیں؟ اللہ نے تو فرمایا کہ کھولتا ہے تو اللہ، بند کرتا ہے تو اللہ، کسی کے پاس نہ توڑ ہے نہ جوڑ ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اللہ کی نعمت یاد کرو جو تم پر ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو یقیناً تجھ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور کہیں وہ دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے جائے۔ سب سے زیادہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے نا کہ وہ اللہ بڑا غفور رحیم کریم ہے، نیکوکار اپنی نیکیوں سے بخشے جائیں گے، اللہ کی رحمت ہم گناہ گاروں کے کام آئے گی، بڑا دھوکہ ہے۔ اور اللہ نے اس کے حوالے سے فرمایا کہ ما غرک بربک الکریم، یعنی تمہیں تمہارے رب کے کریم ہونے نے دھوکے میں ڈالا۔ کریم کی کرم نوازی سے تو تم نیکوکار ہو جاؤ، یہ کیا کہ اس کی کرم نوازی سے تم اسی سے دور ہو جاؤ۔ ان الشیطان لکم، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن ہی سمجھو، وہ تو اپنے گروہ والوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھڑکتی آگ والوں سے ہو جائیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا تو اس نے اسے اچھا سمجھا، اس شخص کی طرح ہے جو ایسا نہیں؟ بس بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ سو تیری جان ان پر حسرتوں کی وجہ سے نہ جاتی رہے، بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ واللہ الذی، اور اللہ ہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا پھر وہ بادل کو ابھارتی ہیں، جیسے اللہ بارش سے پہلے بادل کو بھیجتا ہے ایسے ہی خوشخبری نعمت سے پہلے آثار بھی دکھاتا ہے۔ تو کوئی ہے جو اللہ کے رحمتوں کے آثار تلاش کرے اور اس کے وعدوں پر یقین رکھے؟ فسقناہ، تو پھر ہم اسے ایک مردہ شہر کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتے ہیں، اسی طرح اٹھایا جانا ہے۔ من کان یرید، جو شخص عزت چاہتا ہے، چاہتے ہیں نا عزت، للہ العزت جمیعا، سو عزت سب اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی دین کے راستے میں ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف ہر پاکیزہ بات چڑھتی ہے اور نیک عمل اسے بلند کرتا ہے، اور جو لوگ برائیوں کی خفیہ تدبیر کرتے ہیں ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، اور ان لوگوں کی خفیہ تدبیر ہی برباد ہوگی۔ واللہ خلقکم، اور اللہ ہی نے تمہیں تھوڑی سی مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک قطرے سے، پھر اس نے تمہیں جوڑے بنا دیا، اور کوئی مادہ نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور نہ کسی عمر پانے والے کی عمر بڑھائی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے مگر ایک کتاب میں درج ہے۔ بلا شبہ یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ وما یستوی البحران، اور دو سمندر برابر نہیں ہوتے، یہ میٹھا پیاس بجھانے والا جس کا پانی آسانی سے گلے سے اترنے والا ہے، اور یہ نمکین ہے کڑوا، اور ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زینت کا سامان نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو، اور تو اس میں کشتیوں کو دیکھتا ہے پانی کو چیرتی ہوئی چلنے والی ہیں تاکہ تم اس کے فضل میں سے حصہ تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر